نماز کو باطل کرنے والے کام یہ بہت اہم ہے جاننا. نمبر 1 کلام کرنا، بات کرنا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، یعنی پہلے اجازت تھی. ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جبکہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا. مثلاً آگے انہیں کندھا ملانا تو کہ کندھا ملاؤ یا برابر ہو جاؤ، یا کچھ چھوٹی موٹی بات کر لیتا. یہاں تک کہ یہ آیت اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو. تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا. معاویہ بن حکم السلمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ. لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا. میں نے سوچا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو. پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے. جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. سبحان اللہ، نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں، یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے بس. اچھا، جب ہمارے بچے نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کریں تو ہم سلام پھیر کے کیسی خبر لیتے ہیں، کیسے معلم ہیں ہم. ماں بھی تو ایک مدرسہ ہوتی ہے نا. اصل میں ہم لوگوں کو سکھاتے نہیں، اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں. جو معلم ہوتا ہے نا اس کے اندر صبر ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خیرخواہی کا کام کا بیڑا لے کے اٹھتا ہے. وہ اپنے گھر کے مسائل اور اپنی زندگی کی فرسٹریشن اور ڈپریشنز اور ان کا مظاہرہ نہیں کرتا وہاں بیٹھ کے، بلکہ ان کا تو کسی طرح ذکر بھی نہیں کرتا. کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں نا بچوں کی طرف بہت آبزرو کرتے ہیں. آج ٹیچر کا موڈ آف تھا، آج لگتا ہے گھر سے کوئی بات ہوئی تھی، آج غصے میں تھی، آج جلدی میں تھی، آج فلاں تھا، آج فلاں. آپ دیکھیں اسٹوڈینٹ ضرور تبصرہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا. تو ہمارے بچے بھی ہمیں بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ادب سکھائیں، تمیز سکھائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ پر ورک کرنا ہوگا. اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سامنے والے شخص کے اندر ہے، جبکہ مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. اور سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اکثر پرابلمس کی وجہ یہی ہے، یعنی بہت سارے جھگڑے اور مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ساری غلطیاں دوسرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کسی سے، اصلاح بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے سارے لیکچر صرف دوسرے کے لیے، تو پھر مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. جب تک آپ نو پرابلم مین نہیں بنتے، نو پرابلم، اس وقت تک آپ ایک اچھے دائی نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اپنے گھر میں ہی جھگڑے ختم نہیں کیے، اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہی آپ کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، اپنے دوستوں کے سرکل میں ہی آپ کے جھگڑے ہیں، آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی خوبیاں خامیاں سب معلوم ہونی چاہیے. بچے ہمیں برداشت کر رہے ہیں، بالکل لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور سے وہ خواتین یا جو اساتذہ ہیں اسکولوں میں، وہ جب پڑھاتی ہیں تو خاص طور سے بچوں کی عادت ہوتی ہے، عموماً جو کنڈر گارڈن کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اسکول لگاتے ہیں. ٹیچر کی پوری شخصیت سامنے آ جاتی ہے، ان کا بولنے کا انداز، ان کا سکھانے کا انداز، اسی طرح ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ڈراماٹائز کر رہے ہوتے ہیں پورا. بس یہ کہ یہ خیال رکھیں کہ یہ ہمیں اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، وہ خود تو نہیں ہوتی اپنی وہاں پر، لیکن وہ بچے جو ہیں ٹیچر کا پورا نقشہ گھر میں جا کے کھینچ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر خیر خواہی لائیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے بس جو کام کی ضرورت کی بات تھی اتنا جملہ بتا دیا کہ یہ نماز ہے اور اس میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتے، یہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی نماز کی اصلاح کے بغیر نماز میں جان بوجھ کر بات کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے.
جیسے امام نے غلطی کی تو پھر کیا کرے گا پیچھے والا مقتدی؟ لقمہ دے گا. تو اس نے کیا کیا؟ بول کے نماز کی اصلاح کی. ٹھیک ہے. ہوا خارج ہونا. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز کسی چیز جیسے ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر نماز میں کسی کی ہوا نکل جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کرے، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں سے شرم کھا کے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھتا رہے، بلکہ جا کے وضو کر لے. اور ایک یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، نہیں اسے کنٹرول ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر لے. نمازی کے آگے سے عورت، گدھا اور کتا گزرنا. عبداللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے، عورت اور کالے کتے کے گزرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی. عبداللہ بن سامت نے کہا، زرد اور سرخ رنگ کے کتوں کو چھوڑ کر کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا. آج ہمارے ذہن میں بھی تھا، اچھا کالے کتے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کالا کتا شیطان ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو ایسے ہی توڑ دیتی ہے جیسے کہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے. اچھا، یعنی عورت بھی عورت کے آگے سے نہ گزرے. شیخ البانی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی ہو، کیونکہ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے. کہہ کہا لگانا. جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ کہہ کر نماز کو توڑ دیتا ہے، وضو کو نہیں توڑتا. ٹھیک ہے. کسی دوسرے کو بتانا ہے کہ بچہ خطرے میں ہے تو کس طرح سے بتائیں؟ نہیں، وہ تو نماز ہی توڑ دیں گے آپ. پھر بچہ خطرے میں ہو تو زیادہ ہی بڑا خطرہ ہے کوئی، تو پھر تو نماز ہی توڑ دی جائے گی. بالفرض کہا کسی نے لگایا اور وہ نماز تو ٹوٹ گئی اس کی، تو پوری نماز دہرانی ہوگی. جی صاحب پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا نکل جائے اور وضو کرنا ہوتا ہے دوبارہ، تو اس میں طہارت ضروری ہے یا صرف وضو کرے؟ صرف وضو کرے. صرف وضو کرے، طہارت نہیں ضروری، یعنی استنجا کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ جو میرے ذہن میں آیا، آپ نے بولا کہ عورت کی آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ ان کے آگے لیٹی ہوتے تھے، ان کے گزر تو نہیں رہی تھی نا. ہاں، یہی میں سوچ رہی تھی. اور پھر سترے کی جگہ تھی نا، وہ تو سترے پہ تھی. گزرنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی ساتھ سے آگے سے گزرنا، اسی لیے تو روکنے کے جو حکم ہے. تو وہ اسٹل ہونے کی وجہ سے اور سترے کی وجہ سے. نماز میں جائز کام، اشارے سے سلام کا جواب دینا. اشارے سے سلام کا جواب دینا. صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، یعنی ہاتھ ہلا دیا. نابل کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں ابن عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بس ایسے ہی نماز پڑھ رہے تو ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا بس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. کہتے ہیں اس دوران میں آپ کے پاس انصار آ گئے، وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کو سلام کہتے تھے؟ انہوں نے اس طرح اور اپنی ہتھیلی پھیلائی. عیسیٰ بن حسین نے اپنے شیخ جعفر بن عون سے اس کی وضاحت یوں نقل کی ہے، جعفر بن عون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور اس کی پشت کو اوپر کی طرف، اس کی پشت کو ایسے کر کے بس ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا. ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا. ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے. میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے نا، ورنہ تو جماعت سے پڑھتے تھے. اونٹ پر یا سواری پر نماز صرف نفل پڑھی جا سکتی. میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا. زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا.
میں نے دوبارہ آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے اس طرح اشارے سے کہا. زہر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں. آپ رکوع اور سجود کے لیے اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے کیونکہ اونٹ پر رکوع کرنے کے لیے کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا. جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. یعنی آپ نے نماز نہیں پڑھی، بس یہ کہ اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ چپ ہو جاؤ. اب اشارے کا طریقہ کیا تھا وہ یہاں نہیں بتایا گیا، نیچے کی طرف بس اشارہ کیا. حضرت اسماء سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے. اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ. میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نئی چیز تھی نا ان کے لیے اور نفل نماز تھی. ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا، ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر دیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی. چونکہ آپ بیمار تھے اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ دوران نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے. آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اچھا، اب اس میں جو بات ہے نا کہ امام کی پیروی کرنا، تو بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں، امام سے پہلے سلام پھیر لیتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ کون سے کام ہم پڑھ رہے ہیں؟ مجبوراً یا ضرورتاً جو چیزیں جائز ہیں، لیکن اس میں امام سے پہلے کام کرنا جائز نہیں ہے. یہاں اصل میں تو یعنی کہ اشارے سے آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا بیٹھ جاؤ، اور نماز مکمل ہوئی تو پھر بات کی. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اب یہ اصل میں اشارے پہ فوکس رکھی. جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر صحف کے 2 سجدے کیے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے. اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اگر آپ التحیات بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ کو یاد ہے اوہ التحیات نہیں پڑھی، کیا آپ دوبارہ نیچے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. اب آپ نماز کنٹینیو کریں گے اور بعد میں سجدہ سہو کریں گے. تو انہوں نے چونکہ سبحان اللہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھنے کا، یہ نیچے ایسے کوئی بھی اشارہ انہوں نے کیا ہوگا اور پھر بعد میں سمجھایا. یعنی نماز میں باتیں نہیں شروع کر دی، نماز میں ایکسپلینیشن نہیں دی، بعد میں سمجھایا. کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا جی ہاں جائز ہے، ضرورتاً اور مجبوراً، بے وجہ کی نہیں کہ آپ وہاں نماز ساتھ ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو انسٹرکشن دیتے رہے، کوئی نہیں مانے یا کچھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی. جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں انہیں اٹھا لیتی. جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں دراز کر لیتی. تو یہ جو انہیں پاؤں سے ہلا کے کہتے ہیں نا کہ پاؤں سمیٹو، اس کی اجازت ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ آ کے آپ کے آگے بالکل ٹیر ہو گیا، اب آپ کے پاس سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور وہ سو بھی گیا وہاں. مثلاً آپ لمبی کوئی تراویح وغیرہ پڑھ رہے تھے تو پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ سے اس کو اٹھا دیں گے یا ایک طرف بھی کر دیں گے، دھکا نہیں دیں گے، ایک طرف موو کر دیں گے اس کو. سچویشن میں جہاں بچہ آگے سویا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں گھر پہ اپنی انڈیویجول، تو آپ خود ایک سٹیپ پیچھے ہو کے سجدے کی جگہ اپنے لیے بنا لیں. جی یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رائٹ لیفٹ ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے. ضرورتاً 1-2 قدم چلنا. جی ابھی جب بات ہوئی نا کہ بچے کو نہ ہلائیں، وہ سویا رہے، آپ خود 1 قدم پیچھے ہو جائیں یا رائٹ یا لیفٹ ہو جائیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کے گھر کا دروازہ بند ہوتا. میں آتی اور دروازہ کھلواتی تو آپ چل کر میرے لیے دروازہ کھول دیتے، پھر اپنے مصلے پر لوٹ آتے. اور عروہ نے ذکر کیا کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، یعنی قبلے سے نہیں مڑتے تھے. گھروں کے اندر واش رومز نہیں تھے. اب ذرا سا سیناریو سمجھیے، آپ مثلاً
امیجن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا قیام کرتے تھے، سورۃ البقرہ اور کبھی کبھی النساء بھی اور آل عمران بھی وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، آدھی سورۃ البقرہ ہوئی اور آدھی نماز توڑ کے دروازہ کھولیں، اور ایک یہ کہ آپ نماز کی حالت میں ہی اس کو تھوڑا سا کھول دیں۔ پھر آپ کا گھر کوئی مینشن تو تھا نہیں کہ اوپر کے بیڈ روم سے آپ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے اور آپ نے پھر ایک ڈور کھولا پھر دوسرا کھولا، ایسا بھی نہیں تھا۔ کتنا سا کمرہ تھا آپ کا، پورا گھر ہی کیا تھا، اتنا چھوٹا کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ آرام سے پاؤں لمبے کر سکے۔ تو چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک دو قدم آگے ہو کے دروازہ کھول دیں تاکہ وہ رات کو وقت ہو سکتا ہے واش روم گئی ہوں، باہر ٹوائلٹ گئی ہوں، تو وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دروازہ کھلوایا اور آپ نے دروازہ کھول دیا۔ تو اگر آپ ایسی کسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہو کر کوئی چیز ہٹانی پڑے، شدید مجبوری کے تحت، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ عذر کی بنا پر ستون وغیرہ کا سہارا لینا۔ ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ میں شام کے علاقے رقہ میں آیا تو میرے بعض ساتھیوں نے مجھے کہا، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو غنیمت ہے۔ چنانچہ ہم وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے تو ہم ان کی ظاہری وضع قطع دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر سر سے چپکی ہوئی کانوں والی ٹوپی تھی، سردی کا موسم ہوگا، اور خز یعنی ریشم کا مٹیالے رنگ کا جبہ تھا، اور آپ اپنی نماز میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ سلام کے بعد ہم نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، مجھ سے ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنے مصلے کے پاس ایک ستون بنا لیا جس پر آپ سہارا لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی، نماز میں دیوار کا سہارا یا ستون کا یا کسی ٹیبل کا، اگر مجبوری ہو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر، قیام بہت لمبا ہے، یا پھر اگر آپ کچھ حصہ قیام کا کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور کچھ کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اگر اور زیادہ لمبا ابھی چل رہا ہے قیام۔ فرض نمازوں میں عام طور پہ مشکل نہیں ہوتی، لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، مشکل ہوتی ہے تراویح کے وقت جب لمبی ہو جاتی ہے نماز۔ اب ہے امام کو لقمہ دینا، یہ جائز حرکات ہیں۔ مسور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں۔ کون قرات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی عام امام بےچارا بھول جائے تو لوگ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں، یہ بھولا ہی کیوں؟ حافظے کا کوئی اعتبار نہیں، حافظہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ کو کسی کا نام پہلے یاد تھا پھر بات کرتے ہوئے بھولا؟ اپنے بچوں کے بھول جاتے ہیں، کہنا کچھ ہوتا ہے بلا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں جو شاید یہاں بھی نہ ہو، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی انسان کا دماغ ایک عجیب چیز ہے کہ جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایک دفعہ نماز میں قرات فرمائی اور آپ سے کچھ آیات چھوٹ گئیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں فرمایا تھا۔ تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی، یعنی اگر میں نے چھوڑ دی تھی تو تم مجھے یاد کرا دیتے۔ سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے۔ کپڑے میں تھوکنا، اس وقت ٹیشو پیپر نہیں تھے، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کپڑے میں، ابھی بھی کچھ ہم چھوٹے ہوتے تھے جب ٹیشو پیپر نہیں ہوتے تھے اس وقت کپڑے کے رومال بنائے جاتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا، یعنی ایک طرف کر دیا۔ نماز کے اذکار کے علاوہ کوئی کلمات کہنا یا ضرورتاً کوئی حرکت کرنا۔ ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ بات 3 بار کہی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں۔
اب آپ بول بھی رہے ہیں اور آپ پکڑ بھی رہے ہیں آپ نماز کی حالت میں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا, اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے. میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ من کا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کہا, اور پھر میں نے 3 بار کہا العنک بلعنت اللہ التامہ, میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں. وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. یعنی پھر وہ پکڑا جاتا. یعنی آپ نے پکڑنا چاہا لیکن پھر اس کو پکڑا نہیں, کیونکہ حضرت سلمان کی دعا کی نا کیا تھی, وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. انہی کا کنٹرول تھا جنات پر. چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے. جب چھینک مارنے والا چھینک لے تو الحمدللہ کہے, کیونکہ اللہ کی حمد کرنا اللہ عز و جل کا ذکر ہے. لیکن چھینک کا جواب دینے والا جواب نہ دے, کیونکہ چھینک کا جواب دینا بات کرنے میں سے ہے. یرحمک اللہ کہنا, کسی سے مخاطب ہونا, کسی انسان کو جواب دینا ہے. لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو کسی بندے کو جواب نہیں دے رہا ہوتا, دراصل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو چھینک لینے والا نماز میں الحمدللہ کہہ سکتا اور وہی آہستہ آواز میں کہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے تو اس شخص نے یرحمک اللہ کہہ دیا تھا نا. مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تالی بجانا امام کو لقمہ دیتے ہوئے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں. انہوں نے کہا ہاں. تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے. یہ جو مسجد عمرو بن عوف ہے نا, اگر اس وقت آپ جائیں مکہ کی طرف سے مدینہ میں انٹر ہوں تو آپ کو مین ہائی وے پہ دور سے ایک بڑی سی رائٹ ہینڈ پہ مسجد نظر آئے گی. ایک تو وہ ہے نا جو مسجد قباء ہے, وہ نہیں, یہ مسجد عمرو بن عوف. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب لوگ نماز میں مصروف تھے آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے. اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی. ابو بکر نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی. وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے. تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ ابو بکر نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو جب کسی کو دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے, کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی, اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر عورتوں نے امام کو کسی چیز کے لیے متوجہ کرنا ہو تو وہ تالی بجا سکتے. اور یہ تالی 2 ہاتھ سے نہیں بجائی جائے گی بلکہ ایک ہاتھ پر ایسے جیسے رکھا ہوا تو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کو مارنا ہے. رونا. مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رونے کی اجازت ہے. جمائی روکنا, یون نہ کرنا. ابن ابی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے, کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے. بچہ اٹھانا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کی نواسی امامہ بنت ابی عاص آپ کے کندھے پر تھی. پھر آپ نے نماز پڑھائی. جب آپ رکوع کرتے تو اسے اتار دیتے, جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز اس حال میں پڑھتے تھے کہ آپ امامہ بنت زینب اپنی نواسی کو جو ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے, پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے, حالانکہ آپ امامت کر رہے تھے. تو ایک ماں جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ سوار ہو جاتے, یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی ران پر بٹھایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول, کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں؟ اتنے میں اچانک ایک تیز بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. تو بجلی کی روشنی قائم رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. زہریلا جانور مارنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو, سانپ اور بچھو. نماز چھوڑ کر چور کو پکڑنا. کوئی آپ کا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے, قتادہ کہتے ہیں اگر کسی کا کپڑا چوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چور کا پیچھا کرے اور نماز چھوڑ دے. اگر تو قریب سے ہی پکڑا جائے تو نماز جاری رکھے پکڑ کے, اور اگر دور چلا جائے تو پھر نماز چھوڑ دے. جانور بھاگ جائے تو اسے پکڑنا. ازرق بن قیس سے روایت ہے, انہوں نے کہا ہم علاقہ احواز میں خارجیوں سے مصروف جنگ تھے. میں نہر کے کنارے پر کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری کی لگام ہاتھ میں تھامے نماز پڑھ رہا ہے. کہاں پر؟ نہر کے کنارے. اس دوران اس کی سواری شوخی کرنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا. شعبہ نے کہا وہ شخص ابو برزہ اسلمی تھے. انہیں دیکھ کر خارجیوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ تو اس بوڑھے کو ایسا ایسا کر دے. جب شیخ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا میں نے تمہاری بات سن لی ہے. دراصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6 یا 7 یا 8 جنگوں میں شرکت کی ہے. میں نے لوگوں پر آپ کی طرف سے سہولت اور آسانی کو دیکھا ہے, اس لیے مجھے اپنی سواری کے ہمراہ رہنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنی استبل میں چلی جائے, پھر مجھے تکلیف ہو. یعنی میں قریب ہی سواری کھڑی کر کے پھر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. جی استاذہ, ایک چیز جو ہم نے ابھی دیکھی حضرت ابو بکر صدیق والے معاملے میں, تو اس کا مطلب کہ امام بھی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا نا. اچھا, تو اس کے علاوہ نہیں. اوکے, ضروری نہیں ہے کہ میں نیچے نماز پڑھ رہی ہوں, ہو سکتا ہے بیڈ روم میں ہوں, دروازہ بھی کھولنا ضروری ہے, تو کیا مجھے نماز دہرانی ہوگی؟ ہاں, نماز دہرانی ہوگی. جی, پھر دہرانی ہوگی. اگر قریب یا 2-4 ہاتھ آگے 2-4 قدم آگے پیچھے کی تو خیر ہے, سیڑھیاں اترنے کی بات نہیں آئی. السلام علیکم استاذہ, مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا خارج ہونے کی صورت میں آپ جماعت میں سے نکلتے ہو تو جو ستر کا جو آپ کا ہے وہ امام کا ستر کفایت کرے گا؟ امام کا سترہ, آپ ستر نہیں سترہ, تو آپ گزر سکتے ہو. گزر سکتے. جی سر, جانور کو مارتے ہوئے یا چور کو پکڑتے ہوئے بھی کعبہ کی طرف رخ تو نہیں رہ سکتا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, دیکھا کہ ایک بچہ آپ کا بیگ لیے جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ کی زد میں ہے, تو کیا کریں گے؟ پکڑ کے واپس رکھ لیں گے. جی ٹھیک ہے. یا کوئی بڑا ہاتھ کی زد میں, یہ 1-8 قدم کی بات ہے تو پکڑ لیں گے. لیکن اگر وہ تو نکل کے جا رہا ہے اور کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے وہ فلاں تمہاری چیز لے کے وہ نکل گیا, تو اب آپ نماز چھوڑیں گے اور اپنی چیز جا کے پکڑ کے لائیں گے, دوبارہ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو رخصتیں ہیں جتنی بھی, یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ سارا گھر گھوم کے اور پھر نماز جاری رکھیں, گھومتے پھرتے نماز پڑھیں, ایسا کچھ بھی نہیں. زیادہ جی, عام جب مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں تو یہ ہم نے ایٹیکیٹ سیکھا کہ مرد سبحان اللہ کہتے ہیں, عورت تالی بجاتا ہے. گھر میں بعض اوقات جو ہمارے آگے امامت کرا رہے ہیں اگر وہ بیچ میں سورت بھول جاتے ہیں تو ان کو ہم لقمہ نہیں, کیونکہ اگر ہم سبحان اللہ کہیں تو دے وونٹ ریکگنائز کہ انہوں نے کیا مس کیا یا کیا غلطی کی. میرے ساتھ پرسنلی ہو چکا ہے, تو اس لیے دیکھیں صرف قرات میں ہی لقمہ دے سکتے ہیں, باقی تو لقمہ قرات میں لقمہ دے سکتے ہیں, عورت تو نہیں دے سکتی, لیکن یہ ہے کہ مرد دے سکتے ہیں. دوسرے تو سب جگہ وہ بھی سبحان اللہ ہی کہیں گے. تو یعنی میں جو پڑھا رہے نماز جو محرم ہے ان کو لقمہ نہیں دے سکتے, اگر وہ صورت میں غلطی کریں تو پھر کیا کروں؟ آئی جسٹ کنٹینیو بس پڑھتے. اوکے. کیونکہ اس میں پتہ کیا, کیوں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ آواز کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے عورت کے حافظے کا. عورت کو مختلف, جیسے پریگنینسی کا دور ہے, دودھ پلانے کا دور ہے, تو اس میں سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ حافظے پہ. اور بعض اوقات ہماری تھنکنگ بہت لاجیکل اور کلیئر نہیں ہوتی. امام ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہے, ہم ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. کئی صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عورت کو مکلف نہیں کیا گیا,
وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے، نجس جگہ. نبوی رحمہ اللہ نے کہا جب فرش یا چٹائی پر یا اسی طرح کی کسی اور چیز پر نجاست ہو، جس نے اس نجس جگہ پر نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر اس نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہوگی تو اس کی نماز درست ہوگی. پھر قبرستان. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس سے وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، اللہ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر کو برسر عام ظاہر کر دیا جاتا. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا. حمام، واش روم. ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا کہ عمر بن یحییٰ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرہ کے. اونٹ کا باڑا. براء ابن عازب بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے کے بارے میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو، بلا شبہ یہ شیاطین میں سے ہیں. اور بکریوں کے باڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.